ناظرین، گردہ انسانی جسم کا ایک اہم جز ہے۔ یہ جسم میں ایک بنیادی اور اہم کام سر انجام دیتا ہے۔ انسانی جسم میں یہ ایسا حصہ ہے جو کہ بہت سے اہم کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ خون کو صاف رکھنے میں کام آتا ہے اور کیمیائی طور پر خون کو متوازن رکھتا ہے۔ گردے کے جسم میں 200 لیٹر خون اور 2 ملی لیٹر گندے اجزاء اور زائد پانی کا اخراج کرتے ہیں۔ یہ گندا پانی اور خون پیشاب کی صورت میں انسانی جسم سے خارج ہوتا ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل شہباز ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ خون میں گندے مادے پرانے اور ضائع شدہ خلیوں کی وجہ سے آ جاتے ہیں اور ان کا خون سے خارج ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر گردے یہ اجزاء بر وقت جسم سے خارج نہ کریں تو یہ جسم میں رہ کر تہ بنا لیں گے اور اندرونی نظام قوت مدافعت کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس سے بہت سی بیماریاں بآسانی لاحق ہوتی ہیں۔ گردوں کے مرض سے آگاہی کے لیے عالمی دن مارچ میں ہر دوسری جمعرات کو منائی جاتی ہے۔ اس سال 14 مارچ کو گردوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا میں ہر سال لاکھوں افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہیں، جبکہ ایسے مریضوں کی تعداد میں سالانہ 15 سے 20% تک اضافہ ہو رہا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق گردے کے مرض کی وجہ بلند فشار خون، ذیابیطس، ذہنی دباؤ اور پانی کم پینا ہے۔ گردوں کے امراض سے بچنے کے لیے پانی کے زائد استعمال، سگریٹ نوشی اور موٹاپے سے بچنا ضروری ہے۔ آئیے پہلے ہم دیکھیں کہ گردہ کیا ہے اور ہمارے جسم میں اس کی کیا کارکردگی ہے۔ ہمارے جسم میں بیضوی شکل کے 2 غدد جو لوبیے کے بیج کی مانند ہوتے ہیں اور کمر کے نچلے حصے میں ریڑھ کی ہڈی کے دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ آپ کے جسم میں موجود یہ فلٹر پلانٹ اپنے افعال کی انجام دہی 24 گھنٹے جاری رکھتا ہے۔ جیسے جیسے صنعتی نظام اپنی ہمہ گیریت کے ساتھ پھیلتا گیا، زمین پر آلودگی نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ فیکٹریوں کا آلودہ پانی اور مختلف کیمیکلز سمندر اور دریاؤں میں پھینکے جانے لگے اور اس حقیقت کو فراموش کر دیا گیا کہ اس عمل کے نتیجے میں پینے کا پانی زہر آلود ہو جائے گا۔ اب آلودگی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس پر قابو پانا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ آلودگی ہی ہے جس کے نتیجے میں گردے کی بیماریوں میں مبتلا انسانوں کی بہت بڑی تعداد اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں گردے کے امراض تشویشناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ ہر سال ہزاروں افراد محض گردوں کے امراض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں گردے کے امراض مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، گردے کی پتھریاں۔ نمبر 2، گردے کی سوزش اور انفیکشن۔ نمبر 3، پیشاب میں رکاوٹ۔ یہ امراض کسی فرد کو عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتے ہیں۔ کچھ امراض پیدائشی بھی ہوتے ہیں، مثلاً گردوں کا اپنی جگہ نہ ہونا وغیرہ۔ دونوں گردے ایک جگہ ہونا، پیشاب کے راستے میں رکاوٹ محسوس کرنا، پیشاب کی نالی میں خرابی اور جسم سے زیادہ خون بہہ جانا۔ جن کے گردے ناکارہ ہو رہے ہیں ان کی علامات سمجھ لیں تاکہ آپ اپنے گردے کی کنڈیشن کو سمجھ سکیں۔ ناکارہ گردے کی حسب ذیل علامتیں ہیں: بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، کمر کے نچلے حصے میں گردے کی طرف تکلیف محسوس کرنا، چہرہ اور پاؤں کا سوجنا، پیشاب میں جلن محسوس کرنا، بار بار پیشاب آنا، متلی یا الٹی کرنا، تھکاوٹ محسوس کرنا، بھوک نہ لگنا، خون کی کمی محسوس کرنا، مسلسل بخار رہنا، سانس پھولنا، پیشاب میں پیپ آنا، گھبراہٹ اور نیند کا نہ آنا، ذیابیطس کا مریض ہونا۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو ایک ناکارہ گردے کے مریض میں عموماً پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر افراد گردے کے امراض کی کئی واضح علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق درج ذیل نشانیاں سامنے آئیں تو ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا چاہیے۔
گردے پیشاب بنانے کے ذمہ دار ہیں اور اس کے ذریعے جسم کے کچرے کا اخراج کرتے ہیں۔ اگر پیشاب کی بو اور رنگت وغیرہ میں تبدیلی آئے تو اسے کبھی نظر انداز مت کریں۔ گردے اپنے افعال درست طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے تو زہریلا مواد جسم سے پیشاب کے راستے خارج نہیں ہوتا اور خون میں موجود رہتا ہے۔ اس مواد کی سطح بڑھنے سے بے خوابی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ دوران نیند سانس لینے میں بھی مشکل سامنے آ سکتی ہے۔ تھوڑی سی جسمانی سرگرمی کے بعد اگر سانس پھولنے لگے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو گردوں کے کام نہ کرنے سے جسم میں اضافی سیال پھیپھڑوں میں جمع ہونا، دوسری خون کی کمی جسم میں آکسیجن کی کمی کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں سانس گھٹنے لگتا ہے۔ اگر تھوڑا کام کرنے کے بعد بھی سانس لینے میں مشکل ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گردوں سے ہٹ کر دمہ، پھیپھڑوں کے کینسر اور ہارٹ فیلر کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر گردے کے مسائل ہوں تو EPO نامی ہارمونز کی مقدار کم بنتی ہے، جس سے خون کے سرخ خلیات میں کمی آتی ہے، جو جسم اور دماغ کو اچانک تھکاوٹ، سر درد اور جسمانی کمزوری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے میں کھانے کا ذائقہ بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سانس میں بدبو پیدا ہونا بھی دوران خون میں زہریلا مواد جمع ہونے کی علامت ہے۔ ایسا ہونے پر بھوک کی خواہش بھی کم یا ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی وزن میں غیر متوقع کمی آتی ہے۔ خشک اور خارش زدہ جلد بھی اس بات کی نشانی ہے کہ گردے منرلز اور غذائی اجزاء کا درست توازن نہیں رکھ پا رہے۔ جلد خشک اور خارش زدہ ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اور خارش کے لیے کوئی دوا لینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ جب گردے جسم سے اضافی سیال کو خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو نمکیات کا اجتماع ٹخنوں، پیروں اور ہاتھوں کے سوجنے کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دائیں جانب پسلی کے نیچے اور کمر اور پیر میں درد گردوں میں مواد جمع ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کمر میں درد کے ساتھ بخار، متلی اور پیشاب زیادہ آنے کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ گردوں کے نظام میں خرابی کی ابتدائی علامات میں سے ایک آنکھوں کے ارد گرد کا حصہ پھولنا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ گردوں سے بڑی مقدار میں پروٹین کا اخراج ہو رہا ہے۔ اگر جسم کو مناسب آرام اور پروٹین ملے اور پھر بھی آنکھوں کے ارد گرد پھولنے کا عمل جاری رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ دوران خون اور گردے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ گردوں کی خرابی خون کے دباؤ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کڈنی فیلر کا خطرہ بڑھانے والی دوسری بڑی وجہ ہے۔ گردے اگر کسی بیماری، انفیکشن یا خرابی کے باعث اپنا کام چھوڑ دیں تو خون میں ان زہریلے فاسد مادوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جنہیں عام حالات میں گردے پیشاب کے ذریعے باہر نکال پھینکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر بیماری کو جلد ہی ختم نہ کیا جائے تو مریض کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جی تو ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ غذا سے گردوں کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ صدیوں کی تحقیق سے ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس مرض کا علاج مناسب غذا کا استعمال ہے۔ امراض گردہ کے صحیح اور اصولی علاج میں غذاؤں کو خاص اصول سے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ دوران علاج ایسی غذائیں استعمال کرائی جاتی ہیں جو اس مرض کو کم کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ ایسی غذاؤں کو ترک کرنا ہوتا ہے جو اس مرض کے بڑھانے میں مددگار ہوتی ہوں۔ گردوں کی خرابی، فیل ہو جانا، پتھری ہو جانا یا گردوں کی سوزش میں بہترین کارآمد نسخہ۔ مرغی کے پوٹے کے اندر ایک زرد رنگ کی جھلی ہوتی ہے۔ اگر دیسی مل جائیں تو ٹھیک، ورنہ فارمی جھلیاں اکٹھی کر لیں اور ان کو سایہ پر خشک کر لیں اور خشک کرنے کے بعد کوٹ کر صفوف بنا لیں اور اس خوراک کو صبح نہار منہ چوتھائی چمچ 10 دن تک لگاتار کھائیں۔ 10 دن کے اندر آپ کے فیل گردے ٹھیک ہو کر دوبارہ سے فل کام کرنے لگ جائیں گے۔ دوسرا نسخہ، 5 عدد انجیر 1 گلاس پانی میں ڈال کر رات کو رکھ دیں۔ صبح 5 انجیر اور پورا پانی نہار منہ استعمال کرنے سے بتدریج گردے نارمل ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اصلی دیسی کاغذی لیموں لے کر ان کا 1 لیٹر رس نکال کر کسی شیشے کی بوتل میں ڈالیں۔
اب اس بوتل میں پیلے رنگ کی سمندر میں پائی جانے والی سیپیاں 7-8 عدد اچھی طرح صاف کر کے ڈال دیں۔ اس بوتل کا ڈھکن بند کر کے رکھ لیں۔ روزانہ صبح کے وقت اس بوتل کا ڈھکن کھول دیں تاکہ اس میں جمع ہونے والی گیس باہر نکل جائے۔ اس کے بعد بوتل کا ڈھکن بند کر کے اس کو اچھی طرح ہلائیں۔ یہ عمل 8 سے 10 دن روزانہ کرنا ہے۔ جب لیموں کے رس میں ڈالی گئی کوڈیاں اس میں مکمل طور پر حل ہو جائیں اور بوتل کی تہہ میں سفید پاؤڈر کی شکل اختیار کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا نسخہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب اس محلول کو اچھی طرح ہلا کر صبح خالی پیٹ 1 کھانے کا چمچہ اللہ کا نام لے کر پی لیں۔ اس کے 1 یا 2 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ سمندری سیپیاں سفید اور پیلے سمیت مختلف رنگوں میں دستیاب ہوتی ہیں۔ آپ کو پیلے رنگ کی سیپیاں استعمال کرنی ہیں جو بآسانی پنساری کی دکان پر دستیاب ہوتی ہیں۔ کسی مریض کو اس نسخہ کی 1 بوتل پینے سے مکمل فرق نہ پڑے تو وہ 2 یا 3 بار اسی عمل کو دہرائے حتیٰ کہ پوری طرح شفا یاب ہو جائے۔ مندرجہ بالا لیموں اور سیپیوں والا نسخہ ہر قسم کی پتھریوں کو جو گردے مثانے پتے کی ہوں ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔